بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی ساری کی ساری توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ سبق۔ علامہ شبلی نعمانی اس سبق میں عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کا طرز حکومت بیان کرتے ہیں اور دوسرے اموی جو خلفاء تھے ان سے ان کا طرز حکومت کس طرح سے مختلف تھا اس پر بات کرتے ہیں۔ اس سبق میں بنیادی طور پر 3 پیراگرافز اہم ہیں اور ان تینوں کو کس طرح سے تشریح کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بیان کریں گے اموی خاندان کا تعارف۔ اموی خاندان جس کی بنیاد امیر معاویہ نے رکھی، 661 سے لے کر 750 تک ان کا دور ہے۔ اس خاندان میں کل 14 خلفاء پیدا ہوئے، حکمران آئے، جن میں سے عمر بن عبدالعزیز کا نمبر جو ہے وہ 8واں ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ، دوسرے یزید، تیسرے معاویہ بن یزید، چوتھا مروان، 5واں عبد المالک، چھٹا ولید، 7واں سلیمان، 8واں عمر بن عبدالعزیز، 9واں یزید بن عبد المالک، 10واں ہشام بن عبد المالک اور 11واں ولید بن یزید، 12واں یزید بن ولید، 13واں ابراہیم اور 14واں مروان بن محمد۔ یہ کل 14 سلاطین اس خاندان میں آئے اور ان میں سے عمر بن عبدالعزیز کا 8واں نمبر ہے۔ تو اس سارے سبق میں علامہ شبلی نعمانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات، ان کا طرز حکومت بیان کرتے ہیں کہ ان کا طرز حکومت کیسا تھا۔ تو ان تینوں پیراگرافز میں سے کوئی بھی پیراگراف تشریح کے لیے آئے تو اس میں سب سے پہلے آپ اموی خاندان کا تعارف بیان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خلفائے راشدین کا دور حکومت، اب خلفائے راشدین کا جو دور حکومت ہے اس کی جھلک بیان کر سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو دور حکومت تھا اس میں آزادی اظہار رائے، ہر کسی کو اپنی رائے دینے کی آزادی کا حق حاصل تھا۔ وہ دور حکومت ایسا شاندار کہ جس میں ہر کسی کو اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی تھی، ہر کوئی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اپنی بات کو آزادی سے بیان کر سکتا تھا۔ نمبر 2، حق گوئی کی آزادی تھی۔ سچ بات حاکم وقت کے منہ پر بیان کی جا سکتی تھی، جس کے لیے حضرت عمر فاروق کی مثال سامنے ہے۔ عمر فاروق کی مثال، ایک شخص خلیفہ وقت عمر فاروق کے جس کی تلوار اگر نیام سے نکلے تو دشمنوں کے دل دہل جائیں، اس قدر باروق خلیفہ کے سامنے بھی ایک عام شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے عمر، خدا سے ڈر کہ ہمارے حصے میں جو مال غنیمت کی چادریں آئیں اس سے ہمارا لباس تو نہیں بنا، لیکن تیری تو قامت بھی ہم سے بلند ہے، تیرا قد بھی ہم سے بلند ہے، تو تیرا لباس کس طرح سے بن گیا؟ تو خلیفہ وقت جواب دیتا ہے کہ ایک چادر میرے بیٹے کے حصے میں آتی تو ایک میرے حصے میں آئی، اس لیے بیٹے نے مجھے گفٹ کی تو جس سے میرا لباس بن گیا۔ تو یعنی خلیفہ وقت بھی ایک عام شخص کے سامنے جواب دے تھا۔ اس طرح کا دور حکومت جس کی اہم بات جو ہے وہ مساوات تھی۔ مساوات
تو خلفائے راشدین کے دور کی ہلکی سی جھلک آپ بیان کر سکتے ہیں. وہاں بیان کر سکتے ہیں کس طرح آزادی اظہار رائے تھا, حق گوئی, حضرت عمر فاروق کی مثال پیش کر سکتے ہیں, مساوات, اخوت, بھائی چارہ, اس کی ساری مثالیں یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں. اسی طرح پر تیسرے نمبر پر آپ بیان کر سکتے ہیں اموی دور حکومت. اب اموی دور حکومت جو ہے, ظاہری سی بات ہے کہ خاندان بنو امیہ سے شروع ہوتا ہے. خاندان بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے ان میں سے اکثر جو حکمران ہیں ان کے ادوار کچھ خاص اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیے جاتے. اموی دور حکومت میں سب سے اہم بات جو تھی ان کی ناجائز کارروائیاں. آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. ناجائز کارروائیوں, ناجائز کارروائیوں میں کیا کچھ شامل تھا؟ ناجائز کارروائیوں میں عام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ, اموی حکمرانوں نے وہ زمینیں جو عام لوگوں کی تھیں ان کو اپنے شہزادوں میں بانٹ دیا, اپنی ذاتی ملکیت تصور کیا, عام لوگوں سے چھین کر اپنی ذاتی ملکیت اور خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیا. ان کی سب سے بڑی ناجائز کارروائی. خلافت کو ملوکیت پر قربان کر دیا. خلافت جیسے پاکیزہ منصب کو اپنی ذاتی ملکیت پر تصور قربان کر دیا. حکومت جو ایک عارضی شے ہے اسے بھی اپنی ذاتی ملکیت تصور کر کے عام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا, عام لوگوں کے حقوق غصب کیے. پھر یہیں تک نہیں, بات یہیں تک نہیں, بلکہ آزادی اظہار رائے پر بھی پابندی لگا دی. آزادی اظہار رائے کا حق تک چھین لیا. یہاں پر مثال پیش کی جا سکتی ہے پانچویں خلیفہ عبد المالک کا شاہی فرمان. عبد المالک جب مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنے نہ پائے. جو ایسا کرے گا وہ سخت سزا پائے گا. ایسا کرنے سے بعض لوگوں کو سخت سزائیں دی بھی گئیں, گردنیں بھی جدا کی گئیں, زبانیں بھی حلق سے نکال باہر کی گئیں. تو یہ ناجائز کارروائیوں میں ایک بڑی ناجائز کارروائی. اور اس کے علاوہ اموی دور حکومت میں لوگوں کی زمینیں چھین لی گئیں, ان سے حقوق غصب کر لیے گئے, ان سے آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا, حق گوئی پر پابندی لگا دی گئی. یعنی یہ دور جو ہے ایک تاریک دور ہے جس سے کچھ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں. اچھا, دو حصوں پر, پہلا حصہ اموی خاندان کا تعارف, خلفائے راشدین کا دور حکومت اور اموی دور حکومت کی یاد, اس کا ذکر کریں گے. اور چوتھے نمبر پر آپ آ جائیں گے اب واپس عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت. عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت. عمر بن عبد العزیز جب مسند خلافت
یہ ارادہ کیا کہ وہ تمام ناجائز کارروائیاں جو اموی حکمرانوں نے روا رکھی، جن ناجائز کارروائیوں کی بنیاد اموی سلاطین نے رکھی، ان تمام کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کیا، ان تمام ناجائز کارروائیوں کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ اب جب یہ ارادہ کیا تو ایسا کرنا سارے خاندان کو مخالف بنا لینا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس مخالفت کی قطعاً پرواہ نہ کی، بلکہ مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اسی دور جو خلفائے راشدین کا تھا اس کی یاد تازہ کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر ثانی کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ ہوئی، اس لیے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ وہ تمام ناجائز کارروائیوں کو مٹانے کا فیصلہ۔ تمام ناجائز کارروائیوں کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زمینیں جو عام لوگوں کی تھی انہیں عام لوگوں کو لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ حق گوئی پر جو پابندی لگا دی گئی تھی وہ حق گوئی پر پابندی کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ خلافت کے منصب کو جو داغدار کیا تھا اسے ملوکیت پر قربان کر دیا گیا تھا، آپ نے خلافت کے منصب کے تقدس کو بحال کرنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ زمینیں جو آپ کے ذاتی قبضے میں تھی ان کو بھی ان لوگوں کو لوٹا دیا جن کی وہ اصل زمینیں تھیں۔ تو اب جب عام لوگوں کی زمینوں کو لوٹا دیا، آزادی اظہار رائے پر پابندی اٹھا دی، تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کے ساتھ فیصلہ کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ قرآن پاک عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر ایماندار اور کس قدر اطاعت الہی کے حق میں تھے۔ آپ کا پہلے خطبے کے الفاظ تھے کہ اے لوگو جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسانوں پر واجب ہے۔ واجب ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری ہے۔ لوگوں پر ضروری ہے
तो मेरी अतात जरूरी जानो और अगर मैं खुदा की नाफरमानी करूं तो मेरी बात ना मानो। मसनद खिलाफत पर बैठते ही उमर बिन अब्दुल अजीज ने पहला खुतबा इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जिसने खुदा की अताअत की उसकी अताअत इंसानों पर वाजिब है, जिसने खुदा की नाफरमानी की उसकी नाफरमानी लोगों पर जरूरी है। मैं अगर अल्लाह की अताअत करूं तो मेरी अताअत जरूरी जानो, और मैं अगर खुदा की नाफरमानी करूं तो मेरी बात ना मानो। तो इसमें से तीनों पैराग्राफ में से कोई भी पैराग्राफ आए तो उसकी तशरीह के लिए इन तमाम पॉइंट्स को बयान किया जा सकता है। उम्मी खानदान का तारुफ लाजमी नहीं कि पूरा बयान किया जाए। अमीर मुआविया ने बुनियाद रखी, 661 से लेकर 750 तक का ये दौर है। 14 हुक्मरान आए, जिनमें से उमर बिन अब्दुल अजीज का नंबर जो है वो 8वां है। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत दूसरे खुलफाए उमवी खुलफा से किस तरह मुख्तलिफ है, उसको बयान करने के लिए पहले खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत में आज़ादी, इज़हार राय का हक, कोई का हक हासिल था। उमर फारूक की मिसाल दे सकते हैं, मुसावात, और उस दौरे हुकूमत से किस तरह लोगों को उखुवत, मोहब्बत और भाईचारा हासिल था, उसकी मिसाल पेश कर सकते हैं। उमवी दौरे हुकूमत, उनकी नाजायज कार्रवाइयाँ, आम लोगों की ज़मीनों पर जो कब्जा किया, खिलाफत को मलूकियत पर कुर्बान किया, इज़हार राय पर पाबंदी लगाई गई, लोगों के हुकूक गस्ब कर लिए गए, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनका जिक्र किया जा सकता है। और 5वें खलीफा अब्दुल मालिक का शाही फरमान कि बादशाह के फैसले के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने ना पाए, अगर कोई ऐसा करेगा तो सजा पाएगा, और बहुत से लोगों को सजाएं दी भी गई। उसका जिक्र करने के बाद आप जिक्र करेंगे उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत। उमर बिन अब्दुल अजीज का जो दौरे हुकूमत है, आपने मसनद खिलाफत पर बैठने के बाद उन तमाम नाजायज कार्रवाइयों को खत्म करने का इरादा किया जो कि बाकी उमवी खुलफा ने जिन कार्रवाइयों को रवा रखा था, उन तमाम का जिक्र करेंगे। वो जमीनें जो आम लोगों की थी, आम लोगों को वापस करने का फैसला किया, आजादी, इज़हार राय पर पाबंदी उठा दी, और अपने साथ अदालत में 2 दीनदार लोगों को बिठाया, उलमा को अपने साथ फाइज किया कि अगर मैं भी फैसला करते वक्त कोई गलती करूं तो मुझे रोक दिया जाए। और आपने जैसे ही मसनद खिलाफत पर बैठे तो पहला खुतबा इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो खुदा की अताअत करता है उसकी अताअत तुम पर फर्ज है, और अगर मैं भी खुदा की अताअत ना करूं तो मेरी भी अताअत को जरूरी ना जानो और मेरी बात को ना मानो। तो इस तरह उम्मीद है कि आप किसी भी पैराग्राफ की तशरीह आए तो उसे अच्छे से समेट सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के साथ may Allah bless you in every field of life, जीते रहो, हैप्पी हैप्पी गुड गुड गार्डन गार्डन जबरदस्त क्रिएट हाइप नो शेप में तो ट्राई राइट एंड टाइट सुपर डुपर हेल्दी वेल्दी है। अल्लाह हाफिज।